بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگ کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں وضو کے حقیقی فائدوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر سب لوگ یہ بات جان جائیں کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور برکت اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ 24 گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وظیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وظیفہ کر لیں تو اس سے آپ کی تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ دنیا میں کون سا انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی پریشانی اور تمام دکھ تکلیف جلد از جلد دور ہو جائیں، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائے اور اس کے بگڑے تمام کام سنور جائیں، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور ان کے تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹھکانہ جنت ہو جائے، مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب اور پوری رات بغیر عبادت کی عبادت کا ثواب ملتا رہے، اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ تمام برکات اور فضائل حاصل کرنا چاہتے تو جان لیجئے کہ صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ایسی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ کرنا ہے تو یہ تمام فضائل اور برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے اللہ کے رزق میں خیر و برکت شامل کرتا ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، یا پھر پوری ساری زندگی ہم ان گناہوں کو معمولی گناہ ہی سمجھتے رہے۔ محترم ناظرین، آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ استغفار کے ذریعے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، تب تک اس سے ہر روز نہ جانے گناہ ہمیں سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے، تاکہ قبر میں اور حشر میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا، انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کفایت دے، کیونکہ رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7
खصلتوں کی عزت بخشتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، اعمال لکھنے والے فرشتے اس کے سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں۔ نمبر 4، جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹتی۔ نمبر 5، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالی جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ نمبر 7، جب تک وضو میں رہے اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہتا ہے۔ مزید فضیلت یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ مالک الموت جس بندے کے باوضو قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا، اور جب پاک نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑھیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو کیا منہ دکھائیں، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے پانی نہ پاؤ تو اندر صورت پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس پاک مٹی سے اپنے پورا وضو کرو اور اپنے جسم کو صاف ستھرا کرو کہ تمہیں پاک کر دے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ محترم ناظرین، اور دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس نے پاؤں نے چل کر، ہاتھ نے پکڑ کر، کانوں نے سن کے، یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے، اور اس دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ جو شخص وضو کرے اور پھر یہ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کیے ملتا رہے تو ہمیشہ رات کے وضو کر کے سوئیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے۔ پیارے ناظرین، اب وضو کے دنیاوی فائدے بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو جسم سے تمام بیکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے۔ 2، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ 3، وضو ہمارے جسم کو ہر وقت تر و تازہ رکھتا ہے۔ 4، ہاتھ، منہ اور پیر اور آنکھیں کو سونے سے پہلے ٹھنڈا پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں۔ 5، دھونے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ 6، یہ دھول، مٹی اور کئی طرح کے جراثیم کو جسم میں جذب ہونے سے روکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب آپ کو وہ عمل بھی جان لیجئے کہ جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے۔ لہذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی زندگی بالکل ضائع نہیں جائے گی، اس کے گھر میں دولت دولت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتی ہیں تو بیٹھ کے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جان لیجیے کہ سب سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی۔ سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ ایک بار اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔
آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔